बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा, उनकी टीम पर जिस तरह के खदशात थे कि वो इमरान खान को नाअहल करने के हवाले से किस हद तक चले जाएंगे, वो खदशात पूरे हुए। इमरान खान के ख़िलाफ़ फ़ैसला आ गया। ये फ़ैसला हुकूमत बड़ी मुद्दत से चाहती थी। हर बाइख्तियार किया गया इमरान खान को किसी तरीके से नाअहल करार दे दिया जाए। कभी दहशतगर्दी का केस, कभी तौहीन अदालत का केस, लेकिन जब दाल गलती हुई नज़र न आई तो फिर इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल किया गया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इस्तेमाल किया गया। ज़ेबा चौधरी के हवाले से तौहीन अदालत केस वो ख़त्म हो गया। उसके अलावा फिर कल 25 मई के हवाले से एक और तौहीन अदालत केस सुप्रीम कोर्ट में था। 5 रुकनी बेंच की तरफ से इमरान खान के ख़िलाफ़ हुकूमत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। तो फिर फौरी तौर पर जैसे ही दरख्वास्त मुस्तरद होती है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब सिकंदर सुल्तान राजा साहब मैदान में आ जाते हैं और उनकी तरफ से कहा जाता है कि कल 2 बजे तोशाखाना के हवाले से रेफरेंस का फ़ैसला सुना दिया जाएगा। इमरान खान के ख़िलाफ़ ये रेफरेंस था, सिकंदर सुल्तान राजा की तरफ से वही किया गया जिसका खदशा था। इमरान खान के ख़िलाफ़ फ़ैसला आ गया। सिकंदर सुल्तान राजा साहब ऐसे शख्स हैं जिन्होंने इमरान खान के हवाले से अपना खूब से बातन, अपने अंदर की खुबासत कभी नहीं छुपाई। अपने अंदर जो अनाद है, जो बुग़्ज़ है, उसका हमेशा से खुलकर इजहार करते रहे हैं। इनके पास जो भी पीटीआई का इमरान खान का केस आया, इनकी तरफ से उस पर खुलकर अपने खूब से बातन का इजहार किया गया। जो भी इनसे मुमकिन हो सकता था इमरान खान के ख़िलाफ़ और उनकी पार्टी के ख़िलाफ़ इन्होंने फ़ैसला दिया। किसके कहने पर? इम्पोर्टेड हुकूमत के कहने पर, और उससे पहले भी जो फ़ैसले आए इन्हीं लोगों के कहने पर आए। मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से जो भी इनको डायरेक्शन दी जाती, जो भी इनको डिक्टेशन दी जाती, जो भी इनको हदायत दी जाती, उसके ऊपर मिन व आन ये अमल करते रहे। इनका नाम अगर सिकंदर सुल्तान राजा की बजाय सिकंदर सुल्तान मरियम हो तो वो ज़्यादा बेहतर है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है। उसने पाकिस्तान में होने वाले हर इलेक्शन के मामलात को देखना होता है और फिर इंतखाबात के हवाले से जो भी मामलात हों उन पर फ़ैसले भी करने होते हैं। जब फ़ैसले की बात आती है तो पस मंज़र में आपको कानून भी नज़र आता है, आइन भी नज़र आता है। इस सौदे पर जिस शख्स को भी होना चाहिए उसके लिए लाजम है कि वो कानून भी जानता हो, आइन भी जानता हो। तो इसके लिए बेहतरीन जो इंतखाब हो सकता है वो कोई रिटायर्ड जज हो सकता है, हाज़िर सर्विस जज भी हो सकता है, या फिर कोई तगड़ा वकील हो सकता है। इसके अलावा ये ओहदा किसी को भी देना वो एक जुल्म है। सिकंदर सुल्तान राजा साहब को भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाकर जिस बंदे ने बहुत बड़े बड़े फ़ैसले करने होते हैं लेकिन वो कानून से नाबलद है, आइन जानता ही नहीं है, तो इससे बड़ा आप कौम के साथ, पाकिस्तान के साथ, इंसाफ के साथ और फिर इंतखाबी कवानीन के साथ बड़ा जुल्म क्या हो सकता है। सिकंदर सुल्तान राजा को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाने वालों ने यही जुल्म किया है, बहुत बड़ा जुल्म किया है। इसमें इमरान खान का अपना हाथ भी शामिल है, लेकिन इमरान खान ये कहते हैं कि उनको इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इस बंदे का नाम दिया गया था तो मैंने इसके ऊपर इत्तेफाक कर लिया। मुस्लिम लीग नून वाले पहले ये चाहते थे और उसके बाद सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने जो भी फ़ैसले दिए, खुसूसी तौर पर जो इमरान खान और उनकी पार्टी से मुतल्लिक़ थे, उसमें मरियम नवाज शरीफ साहिबा की डिक्टेशन नज़र आती है। इसलिए मैंने कहा कि सिकंदर सुल्तान राजा की बजाय इनका नाम सिकंदर सुल्तान मरियम होना चाहिए। जब इनसे पूछा गया कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब आपको ना आइन का पता है ना कानून का पता है, तो इनकी तरफ से कहा गया कि कौन कहता है कि मैंने आइन नहीं पढ़ा, मैं आइन नहीं जानता, मैं कानून नहीं जानता। मैंने आइन पढ़ा भी है और मैंने आइन लिखा भी है। कानून भी मैंने पढ़ा है, कानून भी मैंने लिखा है, आइन भी मैंने पढ़ा है, आइन भी मैंने लिखा है। तो पूछने वाले ने पूछा, जनाब कब लिखा आपने आइन? तो उन्होंने कहा कि मैं अभी आपके सामने आइन भी लिख सकता हूँ, कानून भी लिख सकता हूँ। तो पूछने वाले ने कहा कि इतना वक्त नहीं है कि आप बैठकर आइन लिखना शुरू कर दें, कानून लिखना शुरू कर दें। तो उन्होंने कहा कि ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। फौरी तौर पर पेंसिल पकड़ी, कागज़ अपने सामने किया और उसी वक्त वहाँ पे उन्होंने इस तरह से लिख भी दिया। तो इस तरीके से सिकंदर सुल्तान राजा साहब आइन भी लिख सकते हैं, कानून भी लिख सकते हैं। ये इन्होंने अपना मेरिट ज़ाहिर किया। मैं मेरिट पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया हूँ क्योंकि मुझे आइन पढ़ना भी आता है
آئین لکھنا بھی آتا ہے، قانون پڑھنا بھی آتا ہے، قانون لکھنا بھی آتا ہے۔ ایسے ہمیں یاد آ گیا ایک اسی طرح سے اور جادوگر بھی تھا، اس نے کہا کہ میں سرخ پینسل سے کالا بھی لکھ سکتا ہوں۔ پوچھنے والے نے کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ اس نے کہا کہ ممکن ہے، آپ میرے سامنے سرخ پینسل لے آئیں، میں اس سے کالا لکھ سکتا ہوں۔ آپ میرے سامنے کالی پینسل لے آئیں، بلیک پینسل لے آئیں، میں اس سے سرخ بھی لکھ سکتا ہوں۔ آپ میرے سامنے نیلی پینسل لے آئیں، میں اس سے نیلا بھی لکھ سکتا ہوں، میں اس سے کالا بھی لکھ سکتا ہوں، میں اس سے سرخ بھی لکھ سکتا ہوں۔ جو آپ چاہیں وہ آپ مجھ سے کروا سکتے ہیں۔ تو اس دوست نے اس کے سامنے سرخ پینسل کر دی اور کہا کہ یہ پینسل ہے، یہ پین ہے، اس کے ساتھ مجھے آپ کالا لکھ کے دکھاؤ۔ اس نے اسی وقت پین پکڑا اور یہ لکھ دیا۔ تو اسی طریقے سے سکندر سلطان راجہ صاحب کی طرف سے بھی آئین بھی لکھ دیا گیا، قانون بھی لکھ دیا گیا۔ اب ہم آ جاتے ہیں توشہ خانہ ریفرنس کی طرف۔ توشہ خانہ ریفرنس جس کو اس حکومت نے کنجر خانہ بنا کے رکھ دیا ہے، اس طرف آ جاتے ہیں۔ یہ دائر کیا گیا راجہ پرویز اشرف کے سامنے 5 ممبران کی طرف سے۔ یہ 5 ممبران حکومت کی طوائف کے طور پر سامنے آتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ طوائف کو آپ نوٹ دکھائیں اس کا موڈ بن جاتا ہے، اسی طریقے سے یہ ارکان ایک طوائف کی صورت میں سامنے آتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے ان MNAs کے نام رکھ دیتا ہوں: محسن شاہ نواز رانجھا، آغا رفیع اللہ، آغا حسن بلوچ، صلاح الدین ایوبی، علی گوہر اور سعد وسیم شیخ۔ ان ممبران کی طرف سے ریفرنس دائر کیا گیا 62(1)(f) کے تحت، جس کا الیکشن کمیشن کے پاس اختیار ہی نہیں ہے سماعت کا، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم سماعت ضرور کریں گے۔ راجہ پرویز اشرف وہ بھی بڑے دیانتدار قسم کے آدمی ہیں، آصف علی زرداری کی طرف سے ان کو پاکستان کا وزیر اعظم بنایا گیا۔ تو دیکھ بھال کے کون بندہ میری پارٹی میں سب سے زیادہ کرپٹ ہے، رینٹر راجہ ان کو کہا جاتا تھا، اور اس کے بعد ان کو سپیکر بھی بنا دیا گیا آصف علی زرداری کی طرف سے۔ ان کی طرف سے ریفرنس فوری طور پر الیکشن کمیشن میں بھجوا دیا گیا۔ آصف علی زرداری نے بھی ہاتھ صاف کیے ہیں توشہ خانہ پر، میاں نواز شریف نے بھی کیے ہیں۔ اس کے علاوہ کئی اور وزرائے اعظم اور صدور شامل ہیں جنہوں نے توشہ خانہ پر اپنے ہاتھ صاف کیے ہیں۔ کروڑوں اربوں کی چیزیں وہاں سے اٹھا کے لے گئے، کسی کی ادائیگی کر دی، کسی کی نہیں کی، لیکن سب سے بڑا طوفان عمران خان کے خلاف توڑا گیا۔ عمران خان کو کل 58 تحائف ملے تھے، ان میں سے 44 ایسے تھے جن کی قیمت 30,000 سے کم تھی۔ 30,000 سے کم قیمت والے جس کو تحائف ملتے ہیں وہ فری میں لے جا سکتا ہے۔ عمران خان کے پاس 14 تحائف ایسے تھے جن کی مالیت 30,000 سے زیادہ تھی، ان میں سے کچھ عمران خان نے خرید لیے۔ پہلے قانون کے مطابق خریداری کے لیے آپ کو 20% ادائیگی کرنا ہوتی تھی، لیکن عمران خان اقتدار میں آئے تو ان کی طرف سے یہ قانون بنا دیا گیا کہ 50% ادائیگی کے بعد آپ کوئی بھی تحفہ اپنے گھر لے جا سکتے ہیں۔ عمران خان نے جو تحائف لیے تھے ان میں گھڑی تھی، اس کے علاوہ بھی کچھ ہوں گے۔ عمران خان کی طرف سے کچھ تحائف 20% ادائیگی اور کچھ 50% ادائیگی کے بعد حاصل کیے گئے تھے۔ ان میں سے کچھ کو عمران خان نے یا سب کو عمران خان نے فروخت کر کے بنی گالہ کی فینسنگ بنوا لی اور اس کے ساتھ ایک سڑک بھی بنوا دی۔ یہ عمران خان کا کہنا ہے، لیکن ہوا یہ کہ عمران خان نے اپنے گوشواروں میں جو الیکشن کمیشن کے سامنے جمع کروائے جانے تھے ان میں 1 سال کے لیے ان کو ڈکلیئر نہیں کیا، لیکن جس سال عمران خان نے ڈکلیئر نہیں کیا تھا اسی سال عمران خان نے FBR میں اس کو ڈکلیئر کر دیا تھا۔ اگر عمران خان کی بدنیتی ہوتی، انہوں نے ان کو چھپانا ہوتا تو FBR میں بھی ان کو ظاہر نہ کرتے، لیکن حکومت کو ایک بہانہ چاہیے تھا۔ انہوں نے کہہ دیا کہ عمران خان نے چونکہ اپنے گوشواروں میں ان کو ڈکلیئر نہیں کیا، لیکن عمران خان نے کسی بھی طرف سے نشاندہی نہ ہونے کے باوجود اپنے یہی اثاثے، اپنے یہی توشہ خانہ والے تحائف خود ہی اگلے گوشواروں میں ظاہر کر دی ہے۔ اس سے عمران خان کی بدنیتی ظاہر نہیں ہوتی، بلکہ عمران خان کی طرف سے 1 سال کے لیے جو ظاہر نہیں کیے گئے تھے ان کی کوئی اور وجہ ہوگی، بھول گئے ہوں گی، غلطی ہو گئی ہوگی یا جو بھی ہے۔ اگر ایسا ہو جائے، اس حوالے سے سندھ کے الیکشن کمشنر نثار عثمانی کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ غلطی سے اگر کوئی اپنے اساسے اس طرح سے ڈکلیئر نہ کر سکے تو اس کے اوپر کوئی جرم لاگو نہیں ہوتا۔ یہ وہ نثار عثمانی ہیں جن کے خلاف
یہی تحریک انصاف ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کمیشن میں بھی جا چکی ہے، ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے۔ باقی بھی آئینی اور قانونی ماہرین یہ کہتے ہیں، اعتزاز احسن بھی ان میں شامل ہیں، کہ عمران خان کے خلاف نہ تو یہ الیکشن کمیشن کیس سن سکتا ہے، نہ عمران خان کو اتنی سزا دے سکتا ہے کہ عمران خان کو نااہل قرار دے دیا جائے۔ لیکن اس کے باوجود بھی آپ کے سامنے فیصلہ آ گیا۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 2 ممبران فیصلے پر دستخط کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، عمران خان کو نااہل نہیں کرنا چاہتے تھے۔ میرا خیال ہے کہ ان میں سے ایک تو پنجاب کے الیکشن کمیشنر ہوں گے اور دوسرے شاید خیبر PK کے ہوں، یا پھر سندھ کے ہوں، یا پھر بلوچستان کے ہوں۔ لیکن یہ تو کنفرم ہے کہ ایک ان میں سے پنجاب کے الیکشن کمیشنر ہو سکتے ہیں۔ ان کی طرف سے انکار کیا گیا، اور یہ کہا جاتا ہے ارشد شریف کی طرف سے اپنے ٹویٹر میں یہ کہا گیا ہے کہ ان 2 کو بھی پریشرائز کر کے کچھ اداروں کی طرف سے سائن کرنے پر مجبور کیا گیا۔ انہوں نے بھی سائن کر دیے، اور یہ فیصلہ آنے سے پہلے ہی یہ کہا جا رہا تھا کہ فیصلہ عمران خان کے خلاف آئے گا، اور اس کے لیے الیکشن کمیشن کی طرف سے سخت سیکیورٹی کے انتظامات کرنے کے لیے بھی کہا گیا تھا۔ سخت سیکیورٹی کے انتظامات کر دیے گئے، اور اس کے بعد یہ فیصلہ آ گیا۔ تو ناظرین، فیصلہ آ چکا ہے، لیکن اس کے کنسیکوینسز، اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ اس سے چیف الیکشن کمیشنر صاحب، ان کو تھپکی دینے والے، ان کو یہاں پر لا کر بٹھانے والے، ان سے ہر کام کروانے والے، وہ لا علم ہیں۔ بہرحال عوام کا طوفان بلاخیز گھروں سے باہر نکل چکا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ کیا عمران خان کو آپ سیاست سے باہر رکھ کر معاملات کو آگے چلا سکتے ہیں؟ تحریک انصاف کی طرف سے پہلے ہی پتہ تھا کہ یہ فیصلہ آ جائے گا، اس لیے انہوں نے تمام بندوبست کر لیا تھا۔ اس کے بعد کیا قانونی راستہ اختیار کرنا ہے، یہ لوگ اگلی عدالت میں جا رہے ہیں۔ سپریم کورٹ میں یہ معاملہ جائے گا تو یقینی طور پر ریورس ہو جائے گا۔ لیکن ایک دفعہ ان لوگوں کی طرف سے گند تو ڈال دیا گیا۔ یہی گند یہ ڈالنا چاہتے تھے، عمران خان کو بدنام بھی کرنا چاہتے تھے، عمران خان کو نااہل بھی کرنا چاہتے تھے، ان کو سزا بھی دلوانا چاہتے تھے۔ ایک بار تو ان کی منشا پوری ہو گئی، پوری دنیا میں یہ ڈھول بجاتے پھریں گے کہ یہ دیکھیں عمران خان کو نااہل کر دیا گیا ہے۔ کس نے نااہل کیا؟ اس کا جواب دینے سے یہ گریز کریں گے، اس کا جواب دینے سے یہ ٹول مٹول سے کام لیں گے۔ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست میں آگے چل کر کیا ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔